حضرات آج جس عنوان کے بارے میں بات کرنی ہے ہم نے وہ نکاح اور طلاق کے قرآن و سنت کی روشنی میں جو مسائل ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہر بندے کو ان دو معاملات کے ساتھ، نکاح کے ساتھ جو معاملات کے ساتھ ہے یہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ طلاق کے معاملات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر گھر میں خیر و برکت کرے اور طلاق والے معاملوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ لیکن مسائل کو سیکھنا جو نہ تھا ہمیں پتہ تو ان کا علم اور اس کے مطابق میں جو ہے آگاہی ہونی چاہیے۔ پہلی نکاح کے متعلق مختصر وقت بنیادی چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ایک بالکل جو بنیاد ہے اس کی میں سمجھ آ جائے۔ نکاح کے مطلب سمجھ لیجیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ چار چیزوں کی وجہ سے تم کسی اور کے ساتھ نکاح کرتے ہو: اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تو تم نے جب بھی عورت کا انتخاب کرنا ہے تو دین کو ترجیح دے دیں، دین کو ہم ترجیح دیں گے، باقی سات چیزیں مل جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ دین دیکھنا ہے۔ کیونکہ اس کو اس مثال سے سمجھیں گے، جتنی زمین زرخیز ہوگی نا فصل بھی اتنی اچھی ہوگی، جتنی نیک بیوی ہوگی اللہ تعالیٰ صالح اولاد بھی دے گا۔ جیسی زمین ہوگی ویسی فصل ملے گی، بنجر زمین ہوگی تو بنجر وہاں سے فصل کتنی مل جائے گی، زرخیز زمین دیندار عورت ہوگی آپ کے گھر میں دین لے کر آ جائے۔ تو پہلی ترجیح ہم نے دیندار، اس میں برادری دوسرے معاملات ان کو ترجیحات دے کر آپ نے دین کو پیچھے نہیں کرنا۔ لڑکا ہو لڑکی ہو، بیٹی کا رشتہ دیکھ رہے ہیں بیٹے کا رشتہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ترجیح دین کو دینی ہے، باقی ساری چیزیں بات ہیں۔ اب جب رشتہ ہو گیا، رشتہ ہونے کے بعد کوئی بھی شادی، ہماری جو رسومات ہیں تیل مہندی کے نام پر، مائیوں کے نام پر، بارات کے نام پر اور جہیز ہے، پھر ولیمہ ہے، ان تمام چیزوں میں صرف ایک تقریب ہے جو اجتماعی ہے پوری اس پروسیس میں، وہ ہے ولیمہ۔ ولیمہ آپ نے لوگوں کو اکٹھے کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو حیثیت دی ہے اس کے مطابق آپ کھا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو اس سے پہلے والی جتنی رسومات ہیں اس میں دو بڑی باتیں، برات اور جہیز، اس کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ برات ہندوانہ رسم ہے بالکل، اور اس کی تاریخ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہندوؤں میں بیٹیوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیا جاتا، اور وہ جب بیٹی کو رخصت کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اس کو وراثت میں تو کچھ نہیں ملنا، دان دہیج، جس کو ہم اپنی زبان سے صدقہ خرائط سمجھ لیں، چل اسے جو دینا ابھی دے لو، فارغ کر لو، اس کے بعد اس کا جو نا بھائیوں کے ساتھ یا جو باپ کی وراثت ہے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، ابھی جو دینا دے کے فارغ کر دو۔ تو وہ جو چیز دیتے تھے اسے جہیز کا نام دے دیا۔ اب وہ جو مال جہیز وہ دیتے تھے وہ کیونکہ راستے میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، کوئی لوٹ نہ لے، تو وہ برات کی شکل میں جتھا جاتا تھا تاکہ جو سامان آنا ہے اس لڑکی کے ساتھ جتھا ایک روکا ہو تاکہ راستے میں کوئی لوٹ نہ لے، محفوظ طریقے سے گھر واپس آ جائیں۔ یہ اس کے پیچھے جو نا ان کی نفسیات تھی، اور ایک جتھا جسے ہم برات کہتے ہیں وہ لے کر جاتے تھے اور ساتھ لڑکی کو اور اس کا سامان لے کر گھر آ جاتے تھے۔ تو ہم بھی آج یہی کر رہے ہیں کہ بیٹیوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جہیز پر سارا زور ہے، کوئی خوشی سے دے رہا ہے کوئی مجبوری سے دے رہا ہے، جس طرح بھی دے رہا ہے، اور 200-400-500 بندے کی برات جا رہی ہے، لڑکی کے باپ پر سارا بوجھ ڈال کر کھانا جی اچھا ہونا چاہیے، یہ پکنا چاہیے، فرمائشیں کرتے ہیں، کھانا کھا کر جہیز لے کر گھر آ جاتے ہیں۔ اس کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، صرف اور صرف آج کی زبان میں سمجھ لیں کہ ایک گاڑی جائے، ایک سیٹ خالی جائے، دولہا ہے ساتھ 3 بندے ہو اور 5ویں واپسی پر لڑکی دے ہیں،
گواہ اس میں سے شامل ہو جائیں، وہاں پر گواہ جو بننے ہیں وہ بن کر لڑکی کو برات کرا لیں۔ اس سے زیادہ برات کا